حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی، آپ کے قیام مکہ کے دور کا، زمانے کا، تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں، اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اب انہیں تو امید تھی، منتظر تھے، نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے، لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا۔ یہاں بات بالکل جو ہے وہ ترپٹ ہو رہی ہے، لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں، یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے، لیکن کیسے پہنچے؟ پہنچنے کا سبب کیا تھا؟ کیا ماجرا تھا؟ یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں، وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے، اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی۔ 1947 میں میں میٹرک امتحان دے چکا تھا، ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں۔ میں حصار میں تھا، تو حصار اس شہر کا نام تھا، لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے۔ تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے۔ اس دوران میں ظاہر بات ہے کرنے کا کوئی اور کام تھا، وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں، باقی کوئی کام نہیں۔ تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر، چونکہ انہوں نے بھی، وہ مجھ سے ویسے 6 سال بڑے ہیں، انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی، اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا، اب میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا، تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے۔ اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا، اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی، تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے، پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی، اچھی تھی، تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا، اس سے پہلے بہرحال یہ کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کچھ اس کو سمجھنا، کچھ پڑھنا، یہ تو تھا، لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا، ذہنی رشتہ، ایک قلبی رشتہ، وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن آیات کی کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ کس کو نازل کیا ہے؟ وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے محمد پر، تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ اے عربو، اے عرب کے رہنے والو، اے امیین کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے، تم اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان۔ یہ قصص نہیں ہے، قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا، یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے نہیں، احسن القصص، قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر ہے، بہترین بیان، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے، قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے، وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے، غافل تھے، آپ کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے۔ اس قال یوسف لابیہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی، ان سے 10 بیٹے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، پھر چھوٹی بیوی تھی، ان سے یہ 2 بیٹے تھے، یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے، 12 بیٹے تھے ان کے۔ یہ اس قال یوسف لابیہ ہے، یاد کرو جو کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے، حضرت یعقوب سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا، یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارا خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے، اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے، تو اس سے کہ تمہیں کوئی غضب پہنچ جائے گا۔
ان شیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا، چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ چن لے گا، برگزیدہ کرے گا تجھے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث۔ اس کے دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا، اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا، کنہ تک پہنچ جانا۔ تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات، معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں، جز رسی، کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے، نگاہ دور تک چلی جائے گا وہ بھی۔ اور یہ کہ اس کو تعویل الاحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تمام آل یعقوب پر، کما اتمھا علی ابویک، جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد پر، من قبل پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا۔ اپنا نام انہوں نے لیا، ظاہر بات خود اپنا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ ان ربک علیم الحکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی، حقائق واضح ہو جائیں گے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا، یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے، ونحن عصبہ، جبکہ ہمیں بڑی جماعت ہے، طاقتور، بڑے تھے، جوان تھے، دست تھے۔ اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں، جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے۔ تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ 2 چھوٹے، محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے، معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو اس یوسف کو، اب اترہوہ ارضاً، یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو، اسے دلا وطن کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں، عنایات ہیں، تمہاری طرف ہو۔ اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف، تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا، یہ کانٹا نکل جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے حصے میں آئیں گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کڑوا گھور تو کر گزرو، پھر بعد میں نیک بن جانا، یعنی دل میں ملامت بھی ہے۔ ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو، ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہم، لیکن اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے، پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں قتل نہ کرو یوسف کو۔ یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یہی سے لفظ یہودی بنا ہے، سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا، اور یہ شریف النفس تھے۔ انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو۔ والقوا فی غیابۃ الجب، ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے، باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے، وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے، اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاخچے بنے ہوتے تھے، تو ان تاخچوں میں سے غیابت الجب، ان میں سے کسی میں اس کو ڈال دو، تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا، یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا، وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا، تو ہماری جان چھوٹے گی، تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے۔ وَالْقُوَّ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، لے جائے گا اس کو، کوئی اٹھا لے جائے گا، کوئی قافلہ۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم تل گئے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ باقی 9 بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی، اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو، قتل تو نہ کرو، اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے تاخچے کے اندر رکھاؤ۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے؟
وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِرُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدن، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو غدن بھیج دیجیے. یرتع یلعب، وہ بھی چرے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا. یرتع جیسے چڑھنا چگنا، ویلعب، وہ کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے. أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہ تم اسے لے جاؤ. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو. کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ، وہ کہ اکیلا رہ جائے، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے. قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، اگر انہیں اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، بڑے خسارے والے لوگ ہوئے. فلما ذهبوا به واجمعوا، اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے. اجمعوا کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے. علا ان يجعلوه في غيابة الجب، انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی، اپنا پوری رائے ایک کر کے، ایک آ کر کے، اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر رکھنے چلے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اب اس کو ہم الہام چاہیں گے، ابھی ظاہر بات ہے کوئی نبوت کی عمر نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے، ایک دن آئے گا تو تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا. اب اس کو جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے، تم ہلاک نہیں ہوگے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تمہاری ہم حفاظت کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ. کہ گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے، ذرا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور ہمارا جو سامان وامان تھا تو کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دوڑنا جو تھا، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات، لیکن ہم کیا کریں، ہوا یہ. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِيبٍ، اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آیا. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، بات کچھ اور ہے. تمہارے جیوں نے، تمہارے انفس، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے. تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے. فصبر جمیل، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں، حضرت یعقوب اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں. فصبر جمیل، میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ، اور دیکھوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر تو ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں. وجات سیارت، اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا. جات سیارت فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ، اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد، وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے، پانی کہاں ہے، کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا. فارسلوا واردہم، اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا. قال یا بشرا، اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے، اس نے کھینچا، وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں، وہ حضرت یوسف آ گئے. یا بشرا ھذا غلام، نے وہیں سے شور بچایا، آواز دی کہ بشارت ہو، یہ تو ہمیں غلام مل گیا، لڑکا مل گیا. واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے، اسے بیچیں گے، بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے، چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر. دراہم معدودہ، گنتی کی چونیاں، درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض وہ فروخت کر دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے. یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، 1000-2000 کا خریدا ہو، تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر منافع بھی لینا چاہے، یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں، تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے، مصر میں
یہ تو عزیز مصر تھا، یعنی کوئی بہت بڑا افسر، بادشاہ نہیں، لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر۔ وقال الذی اشتراه من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں، لامرأتہ ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بھی بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے، اور نتخذہ ولدا، معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن، ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی۔ اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے، مصر کی مملکت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس میں بادشاہت ہے، اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے، اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا، اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی۔ اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں، اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں، اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے، اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی، علم بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کے کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا، یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکنہ لیوسف، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہے فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل، یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہے پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی، اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باغ رہنا، تو یہ تورات کے اندر ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّكَ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ اور یہ ایک بات وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہاں پہ لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ، وہ بھی بڑھتے ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء، اور بے حیائی کا، ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے، مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہی کے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے،
تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ گیا ہوں، پیچھے وہ دوڑی. قالت وقد قمیصہ من دبر، اور دوڑ پہ اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا. حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا. والفیا سیدہا لدى الباب، اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر، وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا، اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے کے اوپر وہ موجود ہے. پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو لدى الباب، دروازے کے پاس. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو چلتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیتلا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن، اس کی سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم، یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا. قال هي راودتني عن نفسي، انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے. وشاہد شاہد من اہلہا، اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا، کوئی شخص جو تھا، اس عورت، وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تو آپ میں قرآن میں کہیں نہیں ہے، امراۃ العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا. تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے عزیزوں و رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فصدقت، تو وہ سچی ہوتی، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا. یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے. اب یہ بھی آپ دیجئے، کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے، اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے، عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انه من کیدکن، تو اس نے کہا، اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے، یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہے وہ بہت بڑے ہیں. یوسف اعرض عن ھذا، اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو، عن ھذا، اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو. انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی تھی خطا کار. وقالت نسوۃ فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امراۃ العزیز ہے، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتاہ عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا. قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں، میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو چونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا. اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے. ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں. وآتت لہن متکئا، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب متکئا جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکینن، ایک چھری، تو کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے. وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے برآمد ہو، ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئیں. وقطعن ایدیہن، ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم یہ چوکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کٹا. اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے کچھ نہ آخر ماں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کرے.
تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ قطعنا، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع و تقطیعا باب تفعیل ہے۔ اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے وہ ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہا کہ حاشا للہ، یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا، کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کے تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا آپ کے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، اسمو الیہن، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، واکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فاستجاب لہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لی۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل منه الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم۔ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان۔ جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چوچے مار رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے، وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل۔ یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس بھی اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریر پیدا ہو جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں۔ فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وإن کانت واحدۃ فلہا النصف،
اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا. ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا. تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت, آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی, وہ ایک الگ حصہ معاملہ ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی, اور ایک ہے اوپر والد والدین. جب اب وہ بھی زندہ ہے, فوت ہوا ہے کوئی شخص, اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے, ان کا بھی حصہ. وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے, مما ترک ان کان لہو ولد, اگر اس کی اولاد ہے. ایک شخص لا ولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی, اولاد ہے تو چھٹا یعنی ایک تہائی حصہ والدین کو چلا گیا, دو تہائی جو ہے اولاد میں. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں, لا ولد فوت ہو رہا ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی, وہی وہ مرد کا باپ ماں سے مرد عورت سے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے بہن بھائی ہو, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا, چھٹا حصہ رہ جائے گا سدس کی بجائے, تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو رشتہ کو وراثت جا سکے اس کے. لیکن ساتھ فرما دیا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے, اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا, پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی. من بعد وصیت یوصی بہا او دین, آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے, زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ, یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو, اللہ کی طرف سے یہ فرق. فریضۃ من اللہ, یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں, خام خواہ ان کے لیے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے, کھا پی چکے, زندگی گزار چکی, وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو, بیٹا بیٹی کو. اللہ کا حکم مانو, آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے, اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں. وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَمْ یَکُن لَہُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو. بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے, باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا, لیکن شوہر کا نصف. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر اس کے اولاد ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا, پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں جو اس نے چھوڑ, باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد, اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور جو کچھ تم چھوڑو, مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہارے کو اولاد نہیں. فإن کان لکم ولد, اور اگر تمہارے اولاد ہے, فلہن الثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین, تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے. اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے, من بعد وصیۃ توصون بہا او دین, اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنا. وإن کان رجل یورث کلالہ, اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا, او امراتن, یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے. یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد, میت ہے, فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے, تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے, وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں. بہن بھائی ہے, اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی, وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی, لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے. عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے. ایک عینی وہ ہے, باپ بھی وہی ہے مشترک, ماں بھی وہی ہے, جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں. ہمارے یہاں حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک. اللاتی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں, لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا, وہ بھی حقیقی کہلاتے. حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا, کوئی فرق. ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو. ایک شخص کی اولاد تھی, وہ فوت ہو گیا, اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے, اب اس سے بھی اولاد ہے, تو ماں تو ایک ہے, اولاد دو ہیں, دو باپ سے, وہ کہلاتے ہیں اخیافی. ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے,
چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہی دو شرطیں پھر ہیں، اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نہیں۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا، اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیاب۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم، ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، یا مدینے میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں تم والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی دوستی ہوئی ہے، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو، کوئی ہبہ کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی، اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو، یہ کر سکتے ہو، لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے، لا وصیۃ لوارث، پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں، اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ، اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے، وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، جیسے کہ خواتین کے بارے میں بعد اور مسائل باتیں نہیں ہو سکے۔ تو یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت چاہ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حکم بتا رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص مر گیا، فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ہو ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو ایسے ہی جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، پھر پوری جو اس کی دولت ہے، اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہو یا دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بہن بھائی ہو بہت سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا، بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیاسی بہن بھائیوں کا تھا۔ اخیاسی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا، باقی عینی اور اللہ کی ماں باپ دونوں ایک ہو، اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو، تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کے، کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی۔ یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں جہاد کریں،
اجادوا معکم تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرے، فاولئک منکم تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جماعت تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، البتہ اللہ کا جو قانون ہے، جو شریعت ہے، مثلا جو وراثت کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جو اولو الارحام کے، یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے۔ وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے، اٹس امپاسبل۔ یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے۔ واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے۔ حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، پر حضور انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی۔ حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو۔ حضور نے فرمایا اسامہ، کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے۔ اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے۔ اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی۔ حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا، حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دیں؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہی تو بات ہے، حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ یہ ہے اس قانون کی اہمیت۔ قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ۔ یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام۔ یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت۔ لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟
اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا، اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک سوسائٹی، he will be entitled to everything، ہر حق اسے حاصل ہے۔ لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ، تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے۔ یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا، یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان ہوگا دل کا، تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں۔ میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی، وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف اقرار باللسان ہے، تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے، یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے، وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے، لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے۔ کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil his due، وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے، give the devil his due، اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی مانتے کیوں پھر نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقہ پر مقابلہ چل رہا تھا۔ یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں، یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو۔ انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے، وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایک استثناء،
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے اصل سبب۔ تو اقرار باللسان لازم، اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا، لیکن تصدیق بالقلب لازم، اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب۔ یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ۔ اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں، بڑے مغالطے، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، علم کلام کی بڑی بحثیں، ایمان کی حقیقت، ایمان اور عمل کا تعلق، ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم۔ دیکھیے، ایک انتہا پر نکل گئے خوارج نے کیا کیا؟ عمل کی بنیاد پر تکفیر، جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی۔ اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے۔ نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ۔ روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ۔ اسی